شیطان نہ ہر وقت یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے ایسے کام کروائے، ایسے کاموں میں لوگوں کو مبتلا کر دے کہ جس کام کے ذریعے لوگ جہنمی بن جائیں، جہنم کا ایندھن بن جائے۔ شیطان کی ہر وقت یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنمی کاموں کی طرف لے کر کے جائیں۔ اور آج آپ دیکھیں شیطان کے پیروکار، شیطان کو فالو کرنے والے، شیطان کے طریقوں پر عمل کرنے والے، شیطانی کاموں کو کرنے والے آپ کو ہر جگہ پر مل جائیں گے۔ ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کو فالو کرتے ہیں، شیطانی عمل کو اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے کے اندر انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، جب شیطان نے کہا نا کہ مولا میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اور تیرے پیروکاروں کو، تیری پیروی کرنے والوں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ تو میرے عزیزو، فروری کے مہینے میں یہ جو ایک ہفتہ آتا ہے کہ جس میں تمام تر حرام کاریاں ہوتی ہیں، کہ الگ الگ ڈیز جو آتے ہیں، نام رکھ رکھے ہیں، روز ڈے، گلاب ڈے، ویلنٹائن ڈے، ہگ ڈے، یہ تمام تر جو ڈیز آتے ہیں اس میں تمام تر حرام کاریاں ہوتی ہیں اور شیطانی عمل کیے جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنی بہن بیٹیوں کی عزت تار تار ہوتی ہے ان دنوں کے اندر۔ لیکن آپ کبھی غور کریں، آپ نے کبھی کسی کو گلاب دیا، آپ نے کبھی کسی کو حق کیا، آپ نے کسی کو پرپوز کیا، آپ نے کسی کے ساتھ میں زناکاری کی، حرام کاری کی، کہ آپ نے کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ ہم جو یہ حرام کاری کر رہے ہیں، ہم جو یہ کسی کو پرپوز کر رہے ہیں، گلاب دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ میں ہم گلے مل رہے ہیں، یہ جو ہم حق کر رہے ہیں کسی کو، اگر کوئی ہماری بہن بیٹی یا بہو کے ساتھ میں یہ عمل کرے تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ میرے عزیزو، کوئی بھی اس عمل کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کام کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کی بہن بیٹی کے ساتھ میں، اس کی بہو کے ساتھ میں یہ حرام کاری کرے، گلاب دے، اس کو پرپوز کرے، اس کے ساتھ میں گلے ملے، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرے، زناکاری، حرام کاری کرے۔ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ سب دیکھنے سے پہلے یا تو ہم مر جائیں گے یا پھر اپنی بہن بیٹی یا بہو کو مار دیں گے۔ تو جب آپ اپنی بہن بیٹی یا بہو کے ساتھ میں اس عمل کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو آپ جس کے ساتھ میں وہ کام کر رہے ہو، آپ جس کو گلاب دے رہے ہو، آپ جس کو پرپوز کر رہے ہو، آپ جس کو حگ کر رہے ہو، وہ بھی کسی کی بہو ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کے گھر کی عزت ہے۔ اس وقت آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ اور اس میں غلطیاں ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکوں کی ہی ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی کم نہیں ہیں۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ ہمارے بھائی کو ہم پر کتنا اعتماد ہے، ہمارے باپ کو ہم پر کتنا اعتماد ہے، ہمارے شوہر کو ہم پر کتنا اعتماد ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ لیکن اگر تم کسی کا اعتماد، کسی کا بھروسہ توڑ رہی ہو، تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم کسی گھر کی عزت ہو، کسی خاندان اور پریوار کی تم عزت ہو، کسی پریوار کا تم فخر ہو، گھر والوں کے لیے تم فخر ہو۔ اگر تم یہ عمل کرو گی، تم حرام کاری کی طرف جاؤ گی، تو تمہارے گھر والے کہیں چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیں اب یہی ہوگا، اور یہ جو ہفتہ چل رہا ہے یہ وہی ہفتہ چل رہا ہے۔ عنقریب وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں حرام کاری کی تمام حدوں کو پار کر دیا جاتا ہے۔ بچے گھر سے نکلیں گے کہ ہم اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ دوسرے حرام کاموں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تمام جو حرام کام ہے یہ یہودیوں کا ایک ایجنڈا ہے جو مسلمانوں کو حرام کاری کی طرف یہ لے کر کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان حرام کاری کی طرف جائے گا، نہ اس کی دعاؤں میں اثر ہوگا، نہ اس کی کسی بات میں اثر ہوگا۔ میرے عزیزو، گناہگار کی نہ دعا میں اثر ہوتا ہے نہ کسی بات میں اثر ہوتا ہے، لیکن ہاں مسلمان اگر اپنے ایمان پر مضبوط رہا، مسلمان حرام کاریوں سے دور رہا، مسلمان تمام تر خرافات سے دور رہا، تو مسلمان نے اپنے ایمان کو اگر مضبوط کر لیا تو ایک ایسی طاقت ہے مسلمان کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے۔ تو چاہے زناکاری کا معاملہ ہو،
چاہے ناچ گانے کا معاملہ ہو، شراب نوشی کا معاملہ ہو، والدین کی نافرمانی ہو، یا حرام طریقے سے پیار کا معاملہ ہو، کسی کو پرپوز کرنے کے لیے جاؤ، کسی کو حق کرنے کے لیے جاؤ، کسی کو گلاب دینے کے لیے جاؤ، کسی کو ٹیڈی بیئر دینے کے لیے جاؤ، یہ تمام تر جب تم کام کرنے کے لیے جاتے ہو تو ذرا سی دیر کے لیے یہ سوچ لینا کہ ہاں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچ کر کے دیکھنا، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تم اپنے ماں باپ سے، اپنے پریوار سے، اپنے گھر والوں سے ڈرتے تو کبھی بھی اس حرام کاری کی طرف نہیں جاتے۔ اب اپنے گھر والوں سے ڈرو یا نہ ڈرو، لیکن اتنا ضرور سوچ لینا کہ مجھے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہ تو بات کا معاملہ ہے، لیکن اب جو میں یہ عمل کر رہا ہوں اس وقت بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی ایسا وقت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس نے یہ ذہن بنا لیا، اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لی کہ ہاں ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں کوئی عمل چھپ کر کروں یا ظاہری طور پر کروں، میں اپنے پریوار والوں سے، گھر والوں سے چھپ سکتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اور یاد رکھنا، آپ جو کچھ بھی کرتے ہو دنیا کے اندر، چاہے وہ نیک عمل ہو یا حرام کام ہو، وہ لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے دنیا کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھے گا، قیامت میں اس کو بھی جان لے گا، اور کسی نے ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ اس کو بھی جان لے گا، اس کو بھی دیکھ لے گا، قیامت کے دن سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اگر باز نہیں آتے ہیں، آپ حرام کاری کریں کتنی کرنی ہے، زنا کاری جتنی چاہے کر لیں، کتنے بھی گناہوں میں ڈوب جائیں، لیکن کب تک یہ جوانی کب تک باقی رہے گی؟ جوانی میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں بیٹھاؤ میرے عزیزو، یہ جوانی چند دن کی ہے، یہ زندگی چند دن کی ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے وقت بدلنے میں، حالات بدلنے میں، کہ انسان کا سارا سسٹم بدل جایا کرتا ہے۔ جو وہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ہرگز پورا نہیں ہوتا میرے عزیز، بلکہ وہی پورا ہوگا جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ رکھا ہے، جو تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہی پورا ہونا ہے۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے منانا اور یہ ویلنٹائن ڈے کے علاوہ جتنے بھی ڈیز ہیں یہ منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ حرام کام ہے۔ ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی فیملیز کو بچاؤ، اپنے پریوار کی عزت کا خیال رکھو، اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھو، اور یہ حرام کام جنہوں نے ایجاد کیے ہیں ان کو کرنے دو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامک کلچر کو فالو کریں، ہمارا جو کلچر ہے ہم اس کو خود بھی فالو کریں، اس کو عام کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں، خود بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔